ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی شرط لازم یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر کامل ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اچھی طرح سمجھیں اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ان کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے جو آدم سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تمام نوع انسانیت کے لیے، اور یہ شرط بتا دی گئی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھی طرح پہچان لے، صفات کو پہچان لے، کسی کو شرک نہ کرے۔ اگر کوئی نادانی میں کرتا ہے، جب اس کو آگاہی ہو جائے کہ فلاں کام شرک ہے، فوراً رجوع کر دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی احکامات کو سمجھنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا صرف چند ایک مخصوص طبقے کا کام ہے۔ مولوی صاحب ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، ہمیں سمجھائیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ کر لیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت ایسی کی کہ ہر بندے نے دین کو سمجھا اور اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا، اپنا پیشہ نہیں بنایا، بلکہ ہر مسلمان اللہ کے دین کا داعی تھا۔ ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی تربیت اس طریقے سے کی اور آخر میں گواہی بھی دے دی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں تمام امت مسلمہ سے کہ اے لوگوں، میرے جو سامنے بیٹھے ہو، میری بات تمہیں سمجھ آتی ہے؟ کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے دین کے تمام احکامات کو کھول کر تمہارے سامنے پہنچا دیا؟ اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آخری کتاب قرآن حکیم کو کھول کر تک تم کو پہنچا دیا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بکثیت زبان ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ کہ اے لوگوں، فارغ مت بیٹھو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس شخص تک پہنچا دو جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہم بے فکر ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئی اور ہمیں یہ تمام نعمتیں، تمام علم کی جو وراثت ہمیں بننا چاہیے تھا وہ مفت میں مل گئی۔
ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی، ہم نے دیگر مذاہب کو پڑھنے کی زحمت کرنا نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہمیں دین دے دی، اور یہی اس کی توقیر کی اصل وجہ ہم نے سمجھ لی کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اور یہ ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا کہ مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنا آخری نبی اور رسول سمجھا ہے، بس جنت ہمارا حق ہے۔ اب اس میں عمل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ بحث ہم نے چھوڑ دی، بس ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعتراف کرنے کے بعد ہمارے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے حتی الوسع کوشش کریں، اللہ کے رسول کو آخری رسول مانا، اپنا ہادی اور مرشد مانا، لیکن اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ ہم صرف اللہ کے رسول کو آخری نبی مان لیں، آخری رسول مان لیں، یہ ہمارے لیے کفایت کرتا ہے؟ یا پھر ہم سے مطالبہ ہے کہ اے مسلمانوں، زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آخری نمونہ ہوں۔ یہ تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے حملہ وقت کوشش نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا دعویٰ باطل قرار پائے۔ یاد رکھ لیجئے، مسلمان ہونے کے لیے 2 کلموں کا اقرار کرنا کافی ہے، جس کو شریعت اندر اقرار باللسان کہتے ہیں، کہ ہم نے 2 چیزوں کا زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ یہ بنیادی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا کلمے کا جز ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کو ایک نمونہ بنا دیا ہے، اسوہ بنا دیا ہے، تمہاری لیے آئیڈیل چیز وہی ہے، وہیں سے ہدایت حاصل کرو گے، جو کچھ وہ کہیں گے اس کے اوپر عمل کرو گے، جو اس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ گے، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اب اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے امت مسلمہ کے گروہ میں داخل ہونے کا دعویٰ ہم نے کر لیا، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ ہم سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں، انہوں نے کس طریقے سے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھی بنے تھے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری تھی۔ اگر اس پر دھیان نہ دیں گے تو ہم سمجھیں گے بڑا مشکل کام ہے۔ صحابہ کی زندگی کا آپ طرز عمل دیکھ لیجیے، جائزہ لیجیے، جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنتا ہے اس دن سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اس دن سے ان کے اوپر مشقت شروع ہو جاتی ہے، تشدد شروع ہو جاتا ہے، ٹارچر شروع ہو جاتا ہے، ان کے اوپر عذاب کی وہ قوتیں، وہ صورتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلومات، ہماری اپڈیٹس ہیں، لیکن ایک پتہ نہیں، دوسری دین کا پتہ نہیں۔ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ بچے کو 5 سال کے بعد اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا تم پڑھو، پڑھ کے تم نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تم نے سائنسدان بننا ہے، لیکن ماں باپ کے ذہن کے اندر یہ کبھی خیال نہیں آتا الا ما رحم ربی کہ میرے بیٹے نے مسلمان بننا ہے، وہ مسلم بننا ہے جس کی زندگی اس دنیا کے اندر گزرنے کے بعد وہ جب آخرت میں پیش ہو تو کامیابی کا تاج اس سر پہ سجا دیا جائے۔ اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتی۔ جب فکر ہی نہیں ہے، جب اس کی توجہ ہی نہیں ہے تو اس کی کیا محنت کریں گے؟
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حال یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دین قبول کرتے ہیں. وہ غلام ہے، اور غلام کا تصور آپ کو معلوم پہلے بتا چلا کہ غلام مملوک ہوتا تھا، ملکیت ہے کسی کے غلام ہونا. وہ اپنی کسی خواہش نفس کا مالک نہیں ہے، اپنی زندگی کا مالک بھی نہیں ہے. اس وقت کا دور تھا. ابو جہل ان کا آقا ہے، ان پہ تشدد کرتے ہیں کہ بلال تو میری اجازت کے بغیر کیسے محمد کا ساتھی بن گیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو مجھ سے پوچھے بغیر کیسے تم نے میرے دین کا انکار کر دیا؟ تشدد ہوتا ہے. تشدد کی بھی ایسے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے نیچے انگاروں کو بھڑکا کے اس کے اوپر ان کو لٹا کے ان کے اوپر پتھر کی سل رکھ دی جاتی ہے. حال یہ ہے کہ ان کی جسم کی چربی پگھل کر وہ کولوں کو ٹھنڈا کرتی ہے. لیکن بلال سے پوچھیے، ابو جہل آ کے پوچھتا ہے ہاتھ میں اس کے عصا ہے یا کوڑا ہے، بلال بتا تیرا رب کون ہے؟ بلال کہتا ہے الاحد اللہ، میرے علاوہ تیرے اللہ سے میرا ایک اللہ ہے، وہ حد ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں. اب یہ قربانیاں کیوں دی گئی؟ ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. آل یاسر کے ساتھ ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا کیوں ہوا؟ خباب بن ارد کو سیخوں سے سلگایا گیا، کیوں سلگایا گیا؟ مصعب بن عمیر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جس گلی سے گزر جائے لوگ پہچان جاتے ہیں یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. ان کا فاخرانہ لباس شام سے سل کے آتا ہے. وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں خوشبوؤں میں لت پت ہوتے ہیں، ان کی خوشبو میں سے لوگ پہچانتے ہیں یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. یہی مصعب بن عمیر جب کلمہ پڑھتے ہیں ان کے چچا کو پتہ چلتا ہے کیونکہ ان کے جو پالنے والے چچا تھے والد ان کی فوت ہو چکے تھے. کہا مصعب تم اسلام قبول کر لیا تو محمد کے ساتھی بن گئے، اتنا بڑا جرم تم نے کیا، تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا چچا تیری پرورش کرتا ہے، تیرے لاڈ نخرے تیرا چچا اٹھاتا ہے. مصعب بن عمیر گھر سے نکلتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے مصعب رک جاؤ، یہ جو لباس تم نے زیر تن کر رکھا ہے یہ بھی تمہارے نزدیک تمہارے مشرک باپ کی ملکیت ہے، یہ اتار دو اسے. مصعب بن عمیر کو بہنا کر کے چھوٹی چادر اپنے صدر چھپا کے وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں. یہ تمام مصیبتیں ہمیں معلوم نہیں کیا، ہم کو نرالے ہیں کہ ہمیں دین مل گیا وراثت میں، پرواہ نہیں کسی چیز کی. جبکہ دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ نے کیا کیا محنتیں نہیں کی. یہ تو میں نے آپ سامنے سے مثالیں چھوٹی چھوٹی رکھی. ایک صحابی کو سولی پہ چڑھانے کا آرڈر ہوتا ہے، پہلے اس میں بڑی محنت کرتے ہیں کفار کہ ان کو اس طرح مان جاؤ واپس آ جاؤ، لیکن جو شخص ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا دامن تھام لے وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اس کی زندگی تو جا سکتی ہے، وہ کبھی اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ صحابی رین کو بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی تم نے دامن پکڑ لیا، سولی کا سزا دیں گے، واپس آ جاؤ. جب تم اعلان کر دو گے کہ میرا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے. لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری کی جاتی ہے. دیکھا کہ صحابی کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، پھپتی کسی ان لوگوں نے. بس ایمان پتہ چل گیا، محمد کے ساتھی بنے تھے، پتہ چل گیا. جب موت سامنے آئی تو آنکھوں میں آنسو آئے تمہارے. کہنے لگے لوگوں وہ تم بدبخت ہو، تم سمجھے نہیں، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے، بلکہ میں اس لیے رویا اللہ تو نے ایک جان دی تھی، میں تیری جان کے اوپر قربان کر رہا ہوں. 10 جانیں دی ہوتی میں سب کو قربان کر دیتا، میرے پاس اللہ تعالیٰ ایک ہی جان. یہ ہے وہ جذبہ. یہ مت سمجھیے کہ اسلام بڑی آسانی سے مل گیا تھا ان کو. یہ مت سمجھیے کہ بڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی عیاشیوں میں لوگ لگے ہوئے تھے، اسلام آیا اور وہ جنتی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چلے گئے. ایسا نہیں ہے. ہر شخص نے قربانی دی، محنت کی ہے، اور محنت کا بھی اور قربانی کا بھی جذبہ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر اپیل کرتے ہیں مسلمانوں سے، اے لوگوں، ہے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہیں، تم میں سے جو لوگ مخیر ہیں اپنا مال لائیں، اللہ کے راستے میں لگائیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی-النورین اللہ کے رسول کے دوہرے داماد، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا قافلہ آیا چاہتا ہے، اس کے اندر 200 اونٹ کو بھرا ہوا قافلہ ہے، میں سب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں، ایسی باتیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، تمام لکھی ہوئی حدیث کے اندر یہ تمام سامنے آتی ہیں۔ جبھی تو کہا گیا ایک ایسے شخص نے جو اورینٹلسٹ ہے، مستشرق جسے کہتے ہیں، جس شخص کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف اسٹڈی کرتا ہے مختلف ادیان کی، کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حواری دیے تھے، ساتھی دیے تھے، آج تک کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ طرز عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کا اشارہ ہے اور سب کچھ حاصل ہے، جان تک حاصل ہے، باقی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام کی تربیت جو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، کس طریقے سے، سب سے پہلے اس سے بھی بڑھ کے جو قربانی ایک صحابی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قربانی دیتا ہے، کیونکہ انہیں نمونہ بننا ہے، قیامت تک کے لیے آئیڈیل بننا ہے لوگوں کا۔ قیامت تک کے لیے یہ شخص ایسا ہے جو دنیا کی مثالیں دے گی کہ یہ شخص جس اپنی زندگی کے اندر ایک دعوت کا آغاز کیا، اس معاشرے میں کیا جو بدترین معاشرہ ہے، جو شرک کے آخری انتہا کو پہنچا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے کردار سے ایسا معاشرہ کام کر کے دکھا دیا اور قربانیاں دے کر دکھایا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارتے ہیں بھوکے پیاسے اپنے صحابہ کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مکہ مجھے تو بہت عزیز ہے، لیکن میں تیرے دین، اللہ کے دین کی خاطر تجھے چھوڑتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہم جس کی اتباع کرتے ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کی زندگی کا لائحہ عمل کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچائے۔ ہمیں یہ تمام چیزیں صرف سننے کو کبھی مل جائیں تو ہم بھی 1 منٹ کان سے سن کے باہر نکلیں گے، بھول جائیں گے کیا کہا۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمائی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ۔ اور سن لیجیے اس آیت کی اہمیت آپ دیکھیے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہا کس سے گیا؟ محمد کے رسول کو اتارا گیا۔ اب اس سے زیادہ حقانیت کی بات اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم تو وہ بندہ کھاتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ شاید جھوٹ بولتا ہو، یا ہو سکتا ہے غلط بیانی کرتا ہوں، اس وقت بھول گیا ہو، میں قسم کھا کے بتاتا ہوں میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے لوگوں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مان لے، اپنا جج نہ مان لے، اپنا فیصلہ کرنے والا نہ لے۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور یہ صرف مان لینا ہی نہیں ہے، جب ان کا حکم تمہارے پاس آ جائے، فیصلہ آ جائے، پھر تمہارے دل کے اندر تنگی بھی محسوس تم نہ کرو۔ ماننا ایسا نہیں ہے کہ کسی جج مان لیا، جب اس نے کوئی غلط جو فیصلہ آپ کے مزاج کے خلاف آیا، آپ دل میں سمجھو کیا کر دیا اس نے، میں تو یہ بات نہیں، میرے تو مخاطب میں یہ بات نہیں آتی، میرے تو مخالفت میں بات جاتی۔ کہا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اس کے بعد تو اپنے نفسوں کے اندر، دلوں کے اندر اس کو کوئی برا بھی محسوس نہ کرو، مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور قبول کر لو جیسے قبول کرنے کا حق ہے۔ حضرت میں نے مختصر سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت کا طرز عمل کیا تھا۔ اللہ قسم کہتا ہے کہ تم اس مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے رسول کے فیصلے کو تم نہ مان لو۔ اب سوال پیدا ہوا ہے اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم کیسے مانیں، کیسے کریں؟ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ہر بندہ اپنی نئی ڈفلی بجاتا ہے، ہر جگہ پہ جاؤ تو آپ کو نیا قصہ سننے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کا مصدر کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ، دہراتا اس لیے ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کلک تو ہو جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک ہمارا ایک روٹ تو چل جائے کہ ہم کس طرف سے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ روٹ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کا ایک دور دورہ ہے، سب راز سے ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کے رسول پہلے بتلا کے جا چکے کہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت ہوگی، بے تحاشا فرقے بنے ہوں گے۔
73 فرقوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ 73 فرقے بنے ہوں گے, تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ کو, میں آپ کو پہلے بتا چکا اللہ کے رسول کی تربیت کا یہ انداز ہے, اور صحابہ نے اس طریقے سے سیکھا. کوئی فتنہ بتایا گیا, اللہ کے رسول نے بتایا فلاں میں یہ طوفان آنا ہے, فلاں مصیبت آئے گی, صحابہ یہ جو ہماری طرح نہیں پوچھتے دیکھو فتنے کی نوعیت کیا ہے, وہ کیا ہوگا, اس میں کیا معاملے ہوں گے, کیا مصیبتیں آئیں گی. نہیں, پہلا سوال یا رسول اللہ میں بتائیے اس سے بچنے کا راستہ کیا. ان کو فکر اپنے دین کی تھی, اپنی زندگی کی تھی, آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی ان کو. ہماری طرح وہ صرف بحث مباحثے میں نہیں الجھتے تھے. فتنہ بتایا, بولے بتاؤ اللہ کے رسول, ہمیں بتاؤ کہ وہ فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, 73 فرقے بن جائیں گے, اور ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرر فرقہ ہوگا, فرقہ ناجیہ ہوگا. اللہ رسول کو اللہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کہنے لگے 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں, ایک میں ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے. 2 چیزیں تمہیں چھوڑی جا رہا ہوں, جو اس کو تھام لے گا وہ صحیح انجام تک پہنچ جائے گا, وہ صحیح راستے پہ ہوگا, باقی سب گمراہ فرقے. بتا دیں. اور پھر میں کہتا ہوں معجزے کی بات اللہ کے رسول کے کو بتا دوں, امت مسلمہ کی اہل سنت جماعت کی جو لوگ کہلانے والے ہیں ان کے نزدیک بھی, ہم تشیعوں کی بات نہیں کرتے, ان کا اسلام سے ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے لیے ہمارے یہ قرآن بھی قابل عمل نہیں ہے, ان کے لیے ہماری حدیث کا مجموعہ بھی کوئی قابل عمل ہے نہیں, نہ اس کو مانتے ہیں, کچھ ان کا اپنا سسٹم ایسا. ہم صرف اہل سنت کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, حنفی ہوں, جو بھی ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, سلفی ہوں, جو بھی ان کا تمام متفق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کتاب کے بعد بہترین اللہ کے رسول کی دعوت کی کتابیں ان کے سامنے, ہمارے سامنے متفق ہے تمام امت مسلمہ کی. یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں, جو اللہ کے رسول فرمائی ہیں, مسلم میں بخاری ہے, مسلم میں ماجہ ہے, ابن ترمذی ہے, ابن داؤد ہے, امام نسائی, یہ تمام کتابیں صحیح ترین کتاب اللہ کے رسول کی صحیح اس کو بولتے ہیں صحیح ستہ, 6 وہ کتابیں جو سچی ترین کتابیں. لیکن سب سے اوپر کیا ہے, ذروہ اسلام کیا ہے, چوٹی بھی کون ہے قرآن کے بعد, بخاری اور مسلم. امت مسلمہ اس پہ متفق ہے. پھر عقل کیوں اوندھی ہو جاتی ہے, پھر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر کیوں جھانکتے ہیں, غیر اللہ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں, غیر نبی کی طرف کیوں ہم ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے بخاری کی حدیث ہے, مسلم ہے, پڑھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول طریقہ کار ہر معاملے کے اندر. میں یہ دعوے سے کہا کرتا ہوں, استنجا سے لے کے حکومت اور ریاست تک ہر معاملے کا حل اللہ کے رسول کے احکامات کے اندر تمام احکامات موجود ہے, کوئی شک کی بات نہیں. جو سمجھتا نہیں اس کی بات کر لیں, ہم آپ کو بتا دیں گے ہر مسئلے کے اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہے. پھر بتلایا قرآن کے اوپر اپنا مسئلہ ڈھونڈو, تمہارا دل تشفی ہو جائے, بہت اچھی پر نہیں ملے, اللہ کے رسول کی سیرت میں آ جاؤ, اس میں ڈھونڈو, صحیح ستہ میں ڈھونڈو. وہاں نہیں آتا, خلفائے راشدین کی زندگی دیکھو, ان میں ٹٹورا تمہیں مل جائے گا. وہاں بھی نہیں آتا, اجماع امت پہ دیکھو, اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم دیا ہے, تو اجتہاد کرو, اللہ کے رسول کے احکامات اور تمام احکامات سامنے کی اجتہاد کرو, اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں اکیلا جواب دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مجتہد ایسی بات کرتا ہے جو کہ قرآن اور سنت کے اندر موجود نہیں ہے, وہ مسئلے کا حل چاہتا ہے, ان تمام عوامل کی روشنی کے اندر اجتہاد کرے گا. اگر وہ اجتہاد درست ہوا تو دوہرا ثواب, اگر غلط ہوا اکیلا ثواب پھر اس کو ملے گا. ہمارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس شرط یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول سے وہ محبت, سچی محبت دل میں پیدا ہو جائے. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کا راستہ اور بالکل نہیں ہے جب تک اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے اپنے دل سے تیار نہ ہو. یہی دعوت کی ہم ڈنڈورا ہمیشہ پیٹا جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی فرقہ والی کی بات نہیں. ہم کہتے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں, اگر کوئی بات بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف ہم سے سنو, ہماری گردن پکڑ لو. کہانیاں نہیں سنانے کی یہاں پہ لوریاں نہیں سنائیں گے کہ جنت تمہارا حق ہے, جو مرضی کر جاؤ. جب تک تم جنت والے کام نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی. ماتھا تمہارا ٹکا ہو, جا کے تم اجمیر شریف میں ماتھا ٹیکتے ہو, گولڑے میں ماتھا ٹیکو, بری ماں میں جا کے ماتھا ٹیکو, تم داتا جا کے تم ماتھا ٹیکو اور پوچھو میں اللہ سے مدد مانگنے آیا. اس سے بڑا جھوٹ اور منافقت وہ کیا ہوگی. یاد رکھیے, اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر بندہ اعتماد کر سکے. کوئی بھی. میں یہ بات جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. صحابہ کی بات, صحابہ کی زندگی یہ کہ کمل دیکھ لیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مطابقت رکھتا ہے, ان کے پیچھے اتنا چلنے والے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. لیکن ہدف کون ہے, ہمارا اصل میں اثاثہ کون ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جن کے اوپر
محنت کرنی، جن کی بات پہ محنت کر کے صحابہ نے بھی وہ درجہ حاصل کیا جو قرآن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سرٹیفکیٹ کیسے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعوے کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنے کے بعد، اپنی محنت کرنے کے بعد، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کی اتباع کے، اللہ تعالیٰ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جاؤ کامیاب کر دیا تمہیں، تمہارے سروں کے اوپر کامیابی کا تاج رکھ دیا گیا، میدان حشر میں تم دور سے نظر آؤ گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، ہماری تھے، صحابہ تھے۔ بھائیو یہ راستے بند نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا دل لبھانے والا ایمان، صحیح حدیث